قل انما انا بشر مثلکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بان تصلي على رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسین وعلى ال سيدنا جد الحسن والحسین، نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں ہندوستان سے چل کر سیدھے موریشس پہنچا۔ ایک ہفتے کی وزٹ 2 ہفتے میں تبدیل ہوئی، اور پھر میں ملاوی، زمبابوے ہوتا ہوا ساؤتھ افریقہ آیا، کیپ ٹاؤن، جونسبرگ، پریٹوریا، بینونی کیا کیا نپٹاتا ہوا، حضرت علی کی یاد دلاتا ہوا، خیبر کو سمجھاتا ہوا یہاں تک آیا۔ اور جیسے ہی یہاں آیا بس موریشس یاد آیا۔ بھائی صاحب جونس یہاں موجود ہیں، ایک دم سے جو نظر آئے تو میں سمجھا کہ میں ڈربن کی جمعہ ماسک میں جا رہا ہوں یا موریشس کی جمعہ ماسک میں۔ میں نے آج پڑھنے کو تو پڑھ دیا، لیکن ایک تھیوری دینا چاہتا ہوں، ایک ایسی تھیوری، ایک ایسا میرر جس میں تم سب کا چہرہ پہچان سکو۔ آج ہم کو یہ جانتے ہوئے کہ ہم قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، دھونس میں لے لیا جاتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس میں ڈال دیتے ہو، طبیعت کی بات کرتے ہو، جب ہم کہتے ہیں ایسا کیوں کہتے ہو قرآن میں ہے، ہم چپ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن جانا کہاں ہے، ہم نے قرآن سمجھا کہاں ہے، ہم نے قرآن کو قاعدے سے پڑھا کہاں ہے۔ بات کرو طبیعت کی، اور میں کہوں یار میرے باپ نے کبھی نہیں کہا تھا، میرے دادا نے کبھی نہیں کہا تھا، میرے پردادا نے نہیں کہا تھا، میرے لکڑ دادا نے نہیں کہا تھا، دھکڑ دادا نے نہیں کہا تھا، پوروجوں نے نہیں کہا تھا، میرے فور فادرز آر سائلنٹ۔ ایک نئی بات تم آج بول رہے ہو، بالکل نئی بات، 100 برس کے اندر کی نئی بات، 50 سال پہلے میرے باپ نے نہیں سنا تھا، یہ لیٹسٹ سننے میں آ رہا ہے۔ ایسا کیوں بولتے ہو؟ کوئی نئی بات بولا؟ ارے بھائی یہ بات قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، آج تجھے پتا چلا قرآن میں ہے۔ قرآن کو آئے ہوئے تو 1400 برس ہو گئے، اولڈسٹ نے جانا نہیں، یہ لیٹسٹ کیسے جان گئے؟ آج میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں پول کھول دینا چاہتا ہوں، میں کرائٹیریا دینا چاہتا ہوں۔ I want to give you criteria to select that who is what، کون کیا ہے۔ قرآن 30 پاروں پر ہے، 30 پارا فولی قرآن، آیتیں ہیں، لیکن آؤ آج آیتوں کے بارے میں سن لو، قرآن کی آیتوں کے بارے میں۔ قرآن میں 3 ٹائپ کی آیتیں ہیں، دیر آر 3 kinds۔ ایک ہی ٹائپ کی ہر آیت نہیں ہے، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ہر دم یہ کہتے ہیں قرآن میں نماز مت پڑھو، قرآن میں کیسے بھیا نماز مت پڑھو قرآن میں؟ کہاں؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، آدھی بات مت کرو، پوری بات کرو۔ وانتم سکارا آگے ہے، جب نشے میں رہو تب
آدھی بات کرو گے تو نماز بھی قرآن میں نہیں ملے گی. وہ ہے جب نشے میں رہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ, پوری بات بولو. تو قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں. کچھ آیت قرآن کی ایسی ہے کہ یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ, یو کانٹ ٹرانسلیٹ. نہ تم اس کو یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ, اور when the translation is impossible, explanation is more impossible. Translation is impossible, تو explanation is more impossible. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا نہ تم ٹرانسلیشن کر سکتے ہو اور نہ ایکسپلانیشن کر سکتے ہو. when the translation and explanation is impossible, then conclusion is still impossible. conclusion is more impossible. پھر conclusion کیا نکلے گا, result کیا نکلے گا؟ سمجھا نہیں تو سمجھاؤ گے کیا؟ You don't know how to teach me. جانا نہیں تو پڑھائیں گے کیا؟ پہلے جانو میری جان, پھر جان کی بات کرو جان. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تم ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے, انواد نہیں کر سکتے, واد ویواد کر سکتے ہو, انواد نہیں کر سکتے, ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. جیسے الف لام میم, یہ قرآن ہے. کوئی بتاوے الف سے کیا عقیدہ بنے گا, لام سے کیا مسئلہ بنے گا, میم سے کیا سمجھو گے؟ نہیں معلوم. جب میں نے مفسرین کو, قرآن کے ٹرانسلیٹرز کو غریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں, الف لام میم. Allah in his prophet knows better. That is the translation. Is it translation? یہ تو ٹرانسلیشن سے بچنے کا راستہ ہے, اللہ اور اس کا رسول جانے. کافا یا انصاد ہا میم عین سین قاف, کیا ٹرانسلیشن؟ سب قرآن ہے. اچھا میننگ ہے کہ نہیں الف لام میم کا؟ اگر میننگ نہیں تو قرآن میننگ لیس ہو گیا. It is insult of Holy Quran. That there is no meaning of Quran. It is a direct insult of Holy Quran. Meaning ہے مگر اللہ جانے یا اس کا رسول. یعنی الف کے معنی تو ہے مگر چھپا ہوا ہے, ہم نہیں جانتے. We don't know the meaning of alif. We don't know meaning of lam. We don't know meaning of mim. ہے مگر ہم جانتے نہیں, ہم سے چھپا ہوا ہے. مولویوں سے چھپ گیا, مفسروں سے چھپ گیا, محدثوں سے چھپا ہوا ہے, امت نہیں جانتی. اللہ اس کا رسول جانے یا وہ جانے جس کو رسول نے بتایا ہو. مگر مولویوں کو نہیں معلوم ہے, عالموں کو نہیں معلوم ہے. جب بڑی بڑی علماء کی جماعت کو نہیں معلوم تو جاہلوں کی جماعت کو کیا معلوم ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. نہ مولویوں کو نہیں معلوم الف کا کیا معنی ہے. میننگ ہے, دیر از اے میننگ آف الف, دیر از اے میننگ آف الف لام میم. یقیناً اس کی میننگ ہے, نو ڈاؤٹ دیر از اے میننگ سم تھنگ ان الف لام میم, بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ از ان الف لام میم. تو جو کچھ ہے وہ ہم سے پردے میں ہے, غائب ہے, کورڈ ہے, غائب ہے, چھپا ہوا ہے. الف کا معنی ہم پر غائب ہے, لام کا معنی ہم پر غائب ہے, اور میم کا معنی جو ہے وہ ہم پر غائب ہے. لیکن رسول جانتے ہیں. اے اللہ تو نے چھپایا کیوں؟ اسی لیے یہ بات چھپا دی گئی تاکہ میرا کوئی بندہ رسول کے علم غیب پر ڈاؤٹ نہ کرے. رسول کے علم غیب پہ ڈاؤٹ نہ کرے. جب تک الف لام میم رہے گا رسول کے علم غیب کی دلیل بنی رہے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں سید محمد ہاشمی does not know what is meaning of alif lam mim. My father was Muhaddis Azam Hind and he translated Holy Quran from A to Z, but he does not know what is meaning of alif lam mim. Imam Ahmad Rida Fadil Barelvi, the greatest alim in his period in the world, but he does not know. He did not know what is the meaning of Quran alif lam mim. Alif lam mim کا مطلب نہ بریلی نے لکھا, نہ کچھوچے نے لکھا, نہ بدایو نے لکھا, نہ دلی نے لکھا, نہ مدینے میں اس کا کہیں ترجمہ ملتا ہے. الف لام میم کا ٹرانسلیشن کہیں نہیں ملتا. محمد مولوی نہیں جانتا, عالم نہیں جانتا, مجددین نہیں جانتے, مفسرین اس کی میننگ نہیں جانتے, محدثین اس کی میننگ نہیں جانتے, علماء دین اس کی میننگ نہیں جانتے.
میں منبر رسول پر بیٹھ کر چیلنج کرتا ہوں کہ خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے، خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے۔ الف کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم، لام کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم، میم کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم۔ اچھا کیا سچویشن ہوگی جب جبریل وحی لے کے آئے؟ تو پہلے تو تم وہ بات سن لو جو ہوئی، پھر اس کو آئیڈیا سے سوچو، نیکسٹ کیا ایکشن مجھ سے سن لو، ری ایکشن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا۔ ایکشن مجھ سے سمجھ لو، ری ایکشن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا کہ جبریل امین لے کر کے رسول کے پاس آئے۔ جبریل نے کہا الف، رسول نے کہا فہم تو، جبریل نے کہا لام، رسول نے کہا فہم تو، جبریل نے کہا میم، رسول نے کہا فہم تو، یعنی جبریل جب آئے کہنے لگے الف، رسول نے کہا میں سمجھ گیا، لام میں سمجھ گیا، رسول صرف اتنا کہہ رہے میں سمجھ گیا، اور جب جبریل نے کہا میم تو رسول نے کہا میں سمجھ گیا، اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تب رسول نے نہیں کہا میں سمجھ گیا، الف پہ کہا میں سمجھ گیا، لام پہ کہا میں سمجھ گیا، میم پہ کہا میں سمجھ گیا، اور ذالک الکتاب پہ نہیں کہا میں سمجھ گیا۔ رسول اس لیے بول رہے تھے میں سمجھ گیا تاکہ جبریل کو شک نہ ہونے پائے، جہاں سے وہ سمجھتے ہیں وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، مگر جبریل جہاں تم نہیں سمجھتے اسے بھی میں سمجھتا ہوں، اسے بھی میں جانتا ہوں، وہ میننگ بھی مجھے معلوم ہے، تو دنیا کو شبہ نہ ہونے پائے۔ الف پہ فرمایا میں سمجھ گیا، لام پہ فرمایا میں سمجھ گیا۔ جس وقت میرے آقا نے کہا ہوگا میں سمجھ گیا، الف میں سمجھ گیا، لام میں سمجھ گیا، میم میں سمجھ گیا، تو پھر جبریل نے سوچا ہوگا کہ یہ نیچے بیٹھ کر سمجھ گئے اور میں وہاں سے لا رہا ہوں نہیں سمجھا، میں وہاں سے لا رہا ہوں نہیں سمجھا، یہ فرش والا بھی عرش والے سے بلند دکھ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عرشی جبریل کو بھی معلوم ہو گیا کہ فرشی مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، میں نہیں سمجھا، بڑا ضروری تھا، اٹ واز موسٹ امپورٹنٹ کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں جن کی میننگ خود جبریل کو معلوم نہ ہو، تاکہ مولویوں کو پتا چل جائے کہ جبریل کا کام صرف وحی کا لانا تھا، میننگ بتانا ان کا کام نہیں تھا، رسول کو پڑھانا ان کا کام نہیں تھا، رسول کو سکھانا ان کا نام تھا نہیں تھا۔ جبریل واز دی سروسر آف پروفٹ، ناٹ ٹیچر آف پروفٹ۔ رسول کے وہ پروفٹ نہیں تھے۔ میرے نبی نے جب فرشتوں سے پڑھنا پسند نہیں کیا تو مولویوں سے پڑھنا کیا پسند کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے دوستو، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ٹرانسلیشن آپ نہیں کر سکتے، یعنی ان سے آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ الف سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، لام سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، میم سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا، کوئی قانون نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جب میننگ معلوم نہیں تو قانون کیا بنے؟ تو اب اس سے اب نوٹ کرو، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ، نو لا ناٹ آئیڈیالوجی، بیکاز وی ڈونٹ نو واٹ از ریئل میننگ، وی ڈونٹ نو ریئل میننگ، وی کانٹ میک اینی مسئلہ، وی کانٹ میک اینی لا، وی کانٹ میک اینی عقیدہ because I don't know its real meaning۔ تو اب یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ۔ اب قرآن میں پھر دوسری قسم کی آیتیں ہیں، ترجمہ تو آپ کرنے کو کر لیں گے، you are able to translate but original translation not able to accept۔ you are able to translate but original translation is not able to accept۔ میں ایگزامپل دوں گا، ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے لیکن ترجمے کا جو ظاہر پہلو ہے وہ مان ہی نہیں سکتے، آپ مان لیں گے تو آؤٹ آف اسلام ہو جائیں گے، حالانکہ قرآن ہے، حالانکہ وہ قرآن ہے، اور قرآن کا وہ ٹرانسلیشن ماننے سے آپ کا اسلام غائب۔ کرو ضرور ٹرانسلیشن مگر جو کلیئر ہے وہ مانو مت۔ فار ایگزامپل ید اللہ فوق ایدیہم، اٹ از قرآن، ٹرانسلیشن کرنے کو تو کر لے جائیں گے، ہینڈ آف اللہ اپان یور ہینڈس، ہینڈس آف اللہ اپان دیئر ہینڈس، ترجمہ ہو گیا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ید اللہ، ید مانے ہینڈ، ید اللہ ہینڈ آف اللہ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، ترجمہ کرنے کو تو کر گئے۔ اب کتنے مولوی ہیں جو قرآن کی بیسس پر اللہ کو ہاتھ مانے؟ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پیر ہے، اللہ کو باڈی ہے،
اللہ کے جسم ہے؟ جب جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ اور جب ہاتھ مانیں گے تو اسلام میں رہ پاؤ گے؟ اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ جگہ بھی ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ فکس ہوتا ہے، اور جب چیسٹ مان لیا تو پیٹ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اور جب پیٹ مانگو گے تو 2 ٹانگ تو ضرور فاؤنڈیشن کے لیے ماننا پڑے گا۔ چلے تھے خدا ماننے، پورا بت تیار ہے۔ اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، نہ اللہ کو باڈی ہے، نہ اس کو اسٹرکچر ہے، نہ وہ اسٹیچو ہے، نہ اس کے ہینڈ ہے، نہ اس کے لیگس ہیں، نہ اس کے باڈی ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں، اور قرآن یہ ہے ید اللہ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بٹ قرآن از سیئنگ دیٹ ید اللہ۔ تو ید اللہ سے انکار کرو تو کافر، اور ہاتھ مان لو تو کافر۔ اس لیے کہ ید اللہ سے انکار کیا تو ڈینائی آف قرآن، اور مان لیا تو پکچر آف اللہ۔ اللہ کے پکچر نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، تو ماننے میں بھی گڑبڑ ہے، نہ ماننے میں بھی۔ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن جو ترجمے کا کلیئر ہے، جو ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے، وہ خدا کی مراد نہیں ہے، وہ خدا کی منشا نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے، وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے، تو ایسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں۔ وہ آیت قرآن کی، وہ آیت جس کا آپ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، اس کو عربک میں کہتے ہیں مقطعات، حروف مقطعات، الف لام میم کاف یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، دیز آر حروف مقطعات، unable to translate۔ لیکن دوسری آیت کی قسمیں ہیں متشابہات، کہ قرآن ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے، لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ یعنی ٹرانسلیشن میں جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہے۔ تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں، اور ایسی آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ ارے جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنا رہے ہو؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو؟ ٹرانسلیشن تو کر لیا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو مرضی بنے گی اللہ کی مرضی سے، عقیدہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، مسئلہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، شریعت کا قانون ہوگا تو اللہ کی مرضی سے۔ جب مرضی معلوم نہیں تو قانون کیا بناؤ گے؟ جب مرضی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ تو آیت متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ۔ آیت کو مانیں گے، آیت کے ایک ایک لفظ کو مانیں گے، قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کو مانیں گے، مگر ٹرانسلیشن میں جو کلیئر ہے وہ تو کہہ دیں گے بھئی جو کلیئر ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ مثلا سیکنڈ ایگزامپل، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ از the light of the world۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ ساری دنیا کا، سارے سماوات کا، زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ ایک بات بتاؤ، اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کو بے مثال مانتے ہو؟ اگر اللہ کو کوئی بے مثال نہ مانے تو مسلمان ہوگا کیا؟ جو اللہ ہی کو بے مثال نہیں مانے گا، ہم اس کو مسلمان نہیں مانے گا۔ اللہ بے مثال، یہ عقیدہ ہے نا، یہ تمہارا سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ بے مثال ہے۔ اللہ کی ہر صفت بے مثال ہے، اللہ کی ذات بے مثال ہے، اس کی صفت بے مثال ہے۔ اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نور ہے اور نور بے مثال ہے، لیکن اس بے مثال کی قرآن مثال دے رہا ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ یہ قرآن بے مثال کی کیسی مثال؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ترجمے میں جو کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ قرآن مثال دے رہا ہے، یہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے، تو یہ آیت ہو گئی متشابہ۔ اس لیے اس آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ مثلا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے، او پروفٹ سے، آئی ایم اے مین لائک یو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول نے یہ بات کس سے کہی؟ آئی ایم اے مین لائک یو، میں بشر ہوں تمہاری طرح، مثلکم لائک یو۔ تو یہ یو میں کون لوگ ہیں؟ تو جلالین شریف کی تفسیر بھی اٹھا کے دیگر تفاسیر بھی دیکھیں گے تو ملے گا آئل کفار، یعنی کفار سے کہا رسول نے۔ تو اب رزلٹ آیا آئی ایم اے مین لائک کافر۔
جس سے کہا ہے میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا اپنی طرف سے. فیکٹ چاہے جتنا کڑوا ہو میں فیکٹ بیان کروں گا کیونکہ میں ریئلسٹ ہوں. میں ریئلزم کی بنیاد پر، حقیقت پسندی کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہوں. رسول نے یہ بات جب کافروں سے کہی کہ میں تمہاری طرح ہوں تو پتا چلا کہ ایگزامپل جو ہے کافروں کی طرف جا رہا ہے. آئی ایم اے مین لائک یو. تو کافروں سے رسول نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر ہے، میرا رسول ابو لہب کی طرح بشر ہے، میرا رسول اتباع و شیبہ کی طرح بشر ہے، میرا رسول کافروں کی طرح بشر ہے، بت پرستوں کی طرح بشر ہے، دریدہ دہنوں کی طرح بشر ہے، گستاخوں کی طرح بشر ہے، اللہ کے غداروں کی طرح بشر ہے، کعبے کی بے عزتی کرنے والوں کی طرح بشر ہے. اس لیے کہ رسول اسی قوم سے کہہ رہے ہیں، رسول اسی جماعت سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کیا تمہارا عقیدہ ہے رسول ابو جہل کی طرح بشر ہیں؟ کوئی مانے گا اس بات کو کہ رسول ابو لہب کی طرح بشر ہیں؟ تو پھر ابو لہب سے رسول نے کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسلیشن میں جو ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں ظاہر نہیں ہے. تو یہ آیت بھی متشابہ ہے، اور پھر اس آیت سے عقیدہ بنانا بھی ناجائز ہے. میں چکر میں پڑ گیا، جس سے جائز ہے اس سے عقیدہ بناتے نہیں، جس سے جائز نہیں اس سے کیوں بناتے ہیں؟ میاں کہا جو جائز ہے وہ جائز سے بنائے گا، جو ناجائز ہے وہ ناجائز سے بنائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک اور اسی لیے محقق علی الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کو انما انا بشر مثلکم کو آیات متشابہات میں گنا ہے. تو میرے بھائیو ڈربن والو، بڑی کڑی کڑی اردو بولنے کا موڈ بالکل نہیں ہے. 3 لفظ یاد رکھنا تاکہ اکیلے جماعت سے نپٹ سکو. 3 لفظ یاد رکھنا. ملا جی قرآن میں 3 قسم کی آیت ہے. ایک تو ہے مقطعات، اس سے عقیدہ نہیں بنے گا. ایک ہے متشابہات، اس سے بھی عقیدہ نہیں بنے گا. اب جو بچا وہ ہے محکمات، اس سے عقیدہ بنے گا، اس سے قانون بنے گا، اس سے مسئلہ بنے گا. وہ آیتیں وہی ہیں کہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ اللہ کی منشا ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے. تو اس کو کہتے ہیں محکمات. جیسے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ محکمات ہے، اس سے عقیدہ بنے گا. اس لیے کہ جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی خدا کی مرضی بھی ہے، اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے، اس سے عقیدہ بنے گا. جیسے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ یہ بھی جو ٹرانسلیشن میں ہے اللہ نے نور کہا ہے، نور سے رسول مراد ہیں. جو کلیئر ہے اللہ کی منشا کلیئر ہے، اور جو کلیئر ہے وہی منشا ہے. جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی اللہ کی مرضی ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں ہے. اس لیے یہ چیز یہ محکم ہو گئی. تو رسول کو جس آیت نے نور کہا ہے، رسول کو قرآن کی جس آیت نے نور کہا وہ محکم آیت ہے، اور جس نے بشر مثلکم کہا وہ متشابہ آیت ہے. اب میرے دوستو محکم سے عقیدہ بنتا ہے تو میرے دوستو میں ان سے پوچھتا ہوں، اے لوگوں بتاؤ جب قرآن میں رسول کو بشر کہنے والی آیت متشابہ ہے اور نور کہنے والی محکم ہے، تو محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا؟ محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا؟ تو عشق نے جواب دیا، لو آف پروفٹ بول پڑا، ہاشمی محکم سے وہی کام لے گا جس کا ایمان محکم ہو، جس کا عقیدہ محکم ہو، جس کی شریعت محکم ہو، جس کا نظریہ محکم ہو. اچھا میں آپ کو اور ہلکی بات کہہ دوں، رسول کو بشر کہا ہے قرآن نے، ایبسولوٹلی کریکٹ، اور نور کہا ہے ایبسولوٹلی کریکٹ. تو ایک آیت نے رسول کو بشر کہا، ایک آیت نے رسول کو نور کہا، تو دونوں قرآن ہے کہ نہیں؟ اب سن لو، پورا قرآن ماننا شریعت ہے، پورا قرآن ماننا شریعت ہے. ایک آیت ماننا دوسری ٹال جانا طبیعت ہے. پورا قرآن ماننا شریعت ہے، ایک آیت لے لینا دوسری ٹال دینا یہ طبیعت ہے. اور یہی ہماری ان کی جماعت میں فرق ہے، ہم شریعت پہ چلتے ہیں، وہ طبیعت پہ چلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ارے بھائی قرآن نے رسول کو نور کہا ایگزیکٹلی، بشر کہا ایگزیکٹلی، تو دونوں کو پلس کرو، نور پلس بشر. According to Holy Quran, our prophet is light, and according to Holy Quran, our prophet is Bashar. Noor and Bashar both.
تو نور پلس بشر ایکول ٹو نوری بشر، تو نوری بشر کہو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے مولا تو خاکی بشر ہے، میرا رسول اللہ نوری بشر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد.